آج کی کہانی ہے امانت میں خیانت۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا میدان تھا۔ اس میدان میں کچھ قبریں تھیں اور بہت سارے پیڑ تھے۔ پیڑ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی شاخیں زمین کو چھوتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس میدان پر جنوں کا قبضہ ہے، اس لیے سورج ڈوب جانے کے بعد کوئی بھی اس میدان میں نہیں جاتا تھا۔ میدان کے پاس ہی گورنمنٹ کاٹیج تھا۔ ایک سرکاری افسر اپنی بیوی اور 16 سال کی بیٹی کے ساتھ گاؤں میں رہنے کے لیے آئے۔ ان کی لڑکی کا نام دلنشین تھا۔ وہ اسی سرکاری کاٹیج میں رہنے لگے۔ دلنشین بہت خوبصورت اور عقل مند تھی۔ وہ لڑکی بہت شرارتی اور مزاحیہ مزاج کی تھی۔ ایک بار وہ اپنے ممی پاپا کے ساتھ شہر کسی کام سے گئی تھی، لیکن انہیں آنے میں رات ہو گئی تھی۔ رات کا سناٹا بہت خوفناک تھا۔ گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں دلنشین اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی میدان سے گزر کر اپنے گھر پہنچی اور سکون کی سانس لی۔ لیکن اس رات کے بعد سے ان کا سکون ان کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا۔ دلنشین کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے، دوا کے علاج کے باوجود بھی لڑکی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی۔ ایک رات دلنشین اپنے کمرے میں تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے آواز دے رہا ہے۔ وہ مدہوشی کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکل جاتی ہے، اور جب وہ ہوش میں آتی ہے تو خود کو اسی میدان میں پاتی ہے۔ جی ہاں، وہی میدان جس پر جنوں کا سایہ ہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں دلنشین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جائے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے پلٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہے۔ دلنشین گھبراتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے، تم کون ہو اور اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہو، اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے، ارے میں یہیں رہتا ہوں۔ میں نے جب سے تم کو دیکھا ہے میں تمہارا عاشق ہو گیا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ یہ سن کے دلنشین اور بھی پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، آخر تم ہو کون؟ وہ نوجوان کہتا ہے، میں ایک جن ہوں۔ یہ سن کے دلنشین اور بھی ڈر جاتی ہے تو وہ دلنشین سے کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کے دلنشین سوچتی ہے اور اپنی عقل کا استعمال کرتی ہے۔ پھر اس جن سے کہتی ہے، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم مجھے بھول جاؤ، کیونکہ جن اور انسان کا کوئی میل نہیں۔ تمہیں میری محبت کا واسطہ، مجھے بھول جاؤ۔ یہ سن کے جن کہتا ہے، تم جتنی خوبصورت ہو اس سے کہیں زیادہ عقل مند ہو۔ تم نے اپنی باتوں سے میرا شکار کر لیا۔ آج کے بعد میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یہ سن کے دلنشین پوچھتی ہے، کیسی شرط؟ تو جن کہتا ہے، میری بس یہی شرط ہے کہ تم کسی سے بھی میرا ذکر مت کرنا۔ میں نے جو بھی تم سے کہا ہے، میری باتوں کو تم اپنے پاس میری امانت کی طرح سنبھال کر رکھنا۔ یہی میری شرط ہے۔ دلنشین شرط قبول کرتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس بات کو اب 8 سال گزر چکے تھے۔ دلنشین اب 24 سال کی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں اپنے ممی پاپا کے ساتھ رہتی تھی۔ دلنشین کے پاپا اس کی شادی طے کر چکے تھے۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا، اچھا کھانے کمانے والا، اچھا گھر بار تھا، لیکن لڑکا دکھنے میں بہت سادہ تھا۔ آج دلنشین کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، کیونکہ آج دلنشین کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچتی ہے۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے دولہے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔
थोड़ी देर में दूल्हे साहब कमरे में आते हैं। दूल्हे साहब बहुत ही खुश हैं। वो दिलनशी से कहते हैं, यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी शादी तुम जैसी खूबसूरत लड़की से हो गई। ये सुन के दिलनशी बहुत खुश होती है। दूल्हे साहब कहते हैं, जरूर मैंने कोई नेक काम अंजाम दिया है या मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की से मेरा निकाह हुआ है। ये सुन के दिलनशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूल्हे साहब कहते हैं, एक बात पूछूं, प्लीज बुरा मत मानना और बिल्कुल सच बोलना। ये सुन के दिलनशीन कहती है, पूछिए। तो दूल्हे साहब कहते हैं, वैसे तो तुम्हारे आशिक तो बहुत होंगे, क्या तुम भी किसी को पसंद करती थी? ये सुन के दिलनशी कहती है, नहीं, लेकिन ये सच है कि मेरे आशिक बहुत थे। इंसानों के अलावा एक जिन भी था जो मुझ पे फिदा था। ये सुन के दूल्हे साहब घबरा जाते हैं और वो घबरा के पूछते हैं, जिन? जिन भी तुम पे फिदा था? तो फिर उसने तुम्हें छोड़ा कैसे? ये सुन के दिलनशी कहती है, मैंने उसे अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया था, तो उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तो ये सुन के दूल्हे साहब कहते हैं, उसने तुमसे ये भी तो कहा था कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना, लेकिन आखिर तुमने अमानत में खयानत कर ही दी। ये सुनते ही दिलनशी की चीख निकल जाती है। असली दूल्हा और उसके घर वाले जब उस कमरे में पहुंचते हैं जहाँ दिलनशी थी, तो वो देखते हैं कि दिलनशी गायब हो चुकी है। वो जिन दिलनशी को अपने साथ ले गया था क्योंकि दिलनशी ने अमानत में खयानत की थी। बस यही थी आज की कहानी, अमानत में खयानत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।